اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه. یا اللہ حق بات کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہر اچھا نیک عمدہ اور خیر والا کام جو ہے وہ انجام پاتا ہے. اس کی توفیق نہ ہو تو انسان ایک جنبش اور ایک حرکت جو ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. کہ اس مالک کا فضل ہے کہ اس نے جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. واللہ الحمد. اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت ہو جس میں وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کی دعائیں اللہ تک پہنچ جائیں، اس کی التجائیں عرش پر پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے. تو ان خاص اوقات کو جس کی تلاش میں آپ ہیں، یا مومن جس کی خواہش رکھتا ہے تو کوئی خاص وقت مجھے ملے جس وقت میں اپنے اللہ سے دعائیں کروں، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ وقت خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے. یہ بہت قیمتی وقت ہے. آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم نے صرف خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے نہیں جانا، بلکہ یہ نیت کریں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے مسجد کے اندر پہنچنا ہے. اگر نہ پہنچے تو یوں محسوس کریں جیسے آج ہمارا جمعہ جو ہے نا وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے. یہ آدھا گھنٹہ پہلے آنا، اگرچہ فرض یہی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ آ جائیں، یہ فرض ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نبی پاک اسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرض ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اس فرض کے ساتھ جب بندہ نفل ادا کرنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس مالک سے جو مانگتا ہے وہ مالک اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے وہ اللہ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے. خاص الخاص بندوں کو، یہ توجہ سے سنیں اللہ کی توفیق سے، خاص الخاص بندوں کو اللہ یہ وقت عطا کرتا ہے. وہ اللہ کے بڑے خاص ہیں. اور جو میرے بھائی آ جاتے ہیں نا ان کے آگے بھی گزارش ہے اس وقت کو قیمتی سمجھا کریں. ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرتے رہنا، پھرتے رہنا، یہ خطبہ شروع ہوگا تو پھر خطبہ شروع ہونا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے. مقصد جمعے کے دن اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا. تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے یا فارغ بیٹھنے کی بجائے آپ نوافل ادا کریں. 2 نفل آپ بے شک پڑھیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ 2 نفل ادا کریں. کم از کم میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رکعت میں 10 بار آپ قل اللہ تو پڑھ لیں. اگر قل اللہ ہی آتی ہے آپ کو تو 10 بار تو پڑھ لیں. اچھے انداز کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کریں، استغفار کریں اور نبی پاک اسلام پر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ اللہ اپنی رحمت سے خاص الخاص بندوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے. ہم سے وہ کام لے، ہم سے وہ عمل لے جن کی وجہ سے وہ مالک اپنے نیک بندوں کا قرب عطا کر کے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دے. مالک سے دعا ہے کہ مالک جتنے بیمار ہیں مسلمان اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دعا کے اندر اللہ کی رحمت کا واسطہ اور وسیلہ. قرآن پاک کی جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے نا ایک بات مشترکہ آپ کو نظر آئے گی اور وہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ اور واسطہ ہے. جب بھی مانگے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ اپنے عمل پر نہیں، یا اللہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے نہیں،
اپنے استحقاق اور حق کی وجہ سے نہیں مانگ رہا کہ میرا حق ہے، یا اللہ بس تو اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یہ رحمت کا وسیلہ اور واسطہ جو ہے نا ضرور دعا کے اندر ڈالا کریں، اپنی رحمت سے یا اللہ تو ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، یا اللہ تو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ بس بیت اللہ الحرام کے جمعے پڑھنے نصیب فرما، یا اللہ مسجد نبی کے اندر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بات میں نے عرض کرنی ہے کوئی نیا مضمون اور موضوع نہیں ہے، نہ ہی کوئی علمی گفتگو ہے، صرف ایک توجہ اور ایک درد فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ کی اور میری کل انسانیت کی خیر، برکت اور بھلائی اور کامیابی جو ہے وہ اس پروردگار عالم نے اس آخری کتاب قرآن مجید کے اندر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ جو جڑتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس سے دور رہ کر زندگی بسر کرتا ہے وہ جہل والی زندگی، بدبو والی زندگی، میں اس کو کہوں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنا اور اس قرآن کے نزدیک ہونا جو ہے نا، یہ ہی ہماری سعادت ہے۔ یہ لمبی لمبی راتیں، سردیوں کی راتیں، سلف صالحین بڑے خوش ہوا کرتے تھے جب سردی کی راتیں شروع ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو کہا کرتے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے، لفظ پڑھ کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے انتہائی المناک صورتحال ہے ہماری کہ کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کی زندگی ختم ہونے کو ہے، اور یوں تو کوئی پتہ نہیں کس کی کس وقت ختم ہو جائے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد نہیں آتی، آخری 2 آیتیں ساری زندگی میں یاد نہیں کر سکے۔ یہ کس قدر ہماری سمجھ لے کہ قرآن پاک سے لا تعلقی ہے، اور کس قدر دوری ہے، اور کس قدر ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن کریم کی سارا قرآن یاد کرنا یہ مسلمان کے لیے سعادت ہے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنا یہ ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ یا سارا قرآن اگر نہیں یاد کر سکے، پورے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے، تو وہ خاص و خاص چند مقامات جن کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، کم از کم وہ تو ہمیں یاد کر لینے چاہیے، ان کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے۔ اب سورہ بقرہ کی آخری آیات جنت کے خزانوں، عرش کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے۔ اب ہم دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہماری زندگی کی شام ہو جائے، دنیا کی کوڑیاں اکٹھی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اور قبر کے اندر ہمارے پاس عرش کا خزانہ نہ ہو، تو دوستو بتائیں کتنی بڑی محرومی ہے۔ قبر کے اندر جب اس قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثابت قدم رکھے گا بندوں کو، تو ہمارے پاس اگر سورہ بقرہ کی آخری آیات نہیں ہے، ان کی تلاوت نہیں ہے، ان کے ترجمے کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا کہ اللہ نے عرش کا جو خزانہ ہمیں دیا ہے اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو برائے کرم آج میں یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ خود اپنی زندگیوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہنوں بھائیوں کو یہ ایک مشن لے کر اٹھے، یہ ایک دعوت لے کر اٹھے، اور اپنے آپ سے ہم شروع کریں کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزارنا کہ قرآن کی ایک آیت میں یاد کر لوں اور ایک آیت کا میں ترجمہ جو ہے وہ سیکھوں۔ اور یہ معمولی کام نہیں ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ایک بندہ رات قیام کرنا شروع کر دے اور ایک نفل نہیں، دو نفل نہیں، 100 رکعات وہ اللہ کے سامنے پڑھے، 100 نفل وہ پڑھے، اور دوسرا بندہ ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لے، فرمایا یہ ایک آیت کا سیکھنے والا اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا کرے۔ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے ایک قرآن کی آیت کو سیکھنا۔ تو ہم یہ عزم لیں، مشن بنائیں، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مشن ہے، یہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے محبوب اٹھو اور اپنی امت کو قرآن کی تعلیم دے دو، ان کو قرآن سکھاؤ، قرآن تلاوت کرو، ان کے اوپر قرآن کا علم ان کو عطا کرو۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سماعت فرمائیں، درد پیدا کر لیں کہ خود قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو قرآن کی دعوت لے کر اٹھنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مشن اور یہ درد لے کر آپ زندگی بسر کریں، جس دن آپ کو موت آئے گی اللہ انبیاء کا ساتھ عطا فرما دے۔ یہ مشن انبیاء کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام یہی مشن دے کر گئے اپنی امت کو کہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ سب سے بڑا ہماری زندگی کا روگ جو ہے وہ یہی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر اگر سکون اور رونق نہیں ہے، بربادی ہے، اجڑا پن ہے، اگر آج ہماری زندگی برباد ہے تو ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ تو قرآن پاک کے نزدیک ہو جائے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو آپ کھول آتے ہیں زبانی، کئی ایسے آپ کو ملتے ہیں، اگر یہاں پہ آپ امانت داری کے ساتھ پوچھیں تو کوئی ایسے بندے بھی ملے گا جن کو آخری 4 ملک کی زبانی یاد نہیں، ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور کئی ایسے میرے بھائی ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ یا آیت الکرسی آپ نے زبانی یاد کی ہے؟ کس قدر بڑی یہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طہارت کا سب سے بڑی یہ آیت ہے، وہ آیت الکرسی۔ کتنے خزانے اس کے اندر رکھے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرے اوپر مرض لاحق ہوئی ہے، کوئی بھی بیماری آئی ہے، کوئی جادو ٹونا، کوئی مریض میرے پاس آیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اس کو جو ہے اس کا علاج کیا۔ اتنی بڑی آیت مبارکہ اللہ نے دی ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ 40 سے زیادہ تو ایسی میری ناممکن خواہشات تھی جو اللہ نے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے میری پوری کر دی۔ تو ہم مسلمان بھائیوں کو آیت الکرسی زبانی یاد ہے، اس کا ترجمہ یاد ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کیا اپنے بندے کو اپنا تعارف کر رہے ہیں۔ تو آج یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جانوروں جیسی حرکتیں پھیلیں، یہ درندوں جیسے کام جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف بے لاگ ہماری نسلیں جو ہے بھاگے چلے جا رہی ہیں، اور نہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو سورہ رحمان کی، جس کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہو اور اس نے پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا وہ بے حیا ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہو وہ تو اللہ کی قسم دنیا پر رہتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی جنت کا مہمان ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی جنت میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ تو قرآن پڑھتا ہے رات کو، جنت کے نقشے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ اپنے مالک کے سامنے روتا ہے، التجائے کرتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہتا، پھر اس کا دل بھی نہیں لگتا۔ یہ ہمارا دل جو نا اجڑا ہوا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جتنا مرضی کہہ لیں قرآن پڑھتے دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں، ایک آیت پڑھ لے، 2 پڑھ لے، مسجد میں فرضی نماز ہو جائے بھاگنے کو دل کرتا ہے، دل نہیں لگتا مسجد کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن اترا نہیں ہے،
جس دن سورہ بقرہ کی آخری آیات اترتی دل کے اندر، جس دن آیت الکرسی اترتی ہمارے دل کے اندر، جس دن سورہ رحمان کا ترجمہ اتر گیا، جس دن سورہ واقعہ کا ترجمہ اتر گیا ہمارے دل کے اندر، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دنیا میں نہیں کیے گیا، اللہ کی جنت کے اندر کیے۔ اللہ کو سکون، وہ عزت، وہ احترام اور اللہ تعالیٰ وہ مقام آپ کو عطا کرے گا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جنت کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کریں۔ آج والی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ کیا کہ ہم نے قرآن پاک سے تعلق کو توڑ لیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہم جوڑے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آیت الکرسی جو ہے اس کا تھوڑا سا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت الکرسی، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے، جن کے بارے میں خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے وہ ابی بن کعب سے حاصل کرے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ آسمان کے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کو کہا کہ جاؤ ابی کو قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر کبیر، کہا محبوب ابی کو قرآن سناؤ، یہ وہ قرآن کے عالم ہیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مجھے بلایا، ہاتھ پکڑا، مسجد سے نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا بھائی تمہیں پتا ہے قرآن پاک میں سب سے اعظم سورت کون سی ہے، سب سے اعظم آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول میرے علم کے مطابق آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ اعظم آیت ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، خوشی سے مسکرا اٹھے اور آپ نے فرمایا حنین اللہ کا بالعلم یا ابا المنذر، ابو المنذر اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے شاگردوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایک سوال کیا، جواب درست دے دیا، تو کس قدر آپ نے جو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے، تو بڑا برکت والا بنے۔ تو یہ سب سے اعظم جو آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے اندر توحید میں کہتا ہوں کہ جو آیت الکرسی سیکھ لینا اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ وہ کسی کے آگے جھک سکتا ہے، نہ وہ کسی اور سے مانگ سکتا ہے، اور نہ کسی اور کے آگے التجا کر سکتا ہے، نہ کسی اور سے وہ توقع لگا سکتا ہے۔ جو آیت الکرسی کے ترجمے کو سیکھ لے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جو ہے وہ توحید کے موتی اور سمندر جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنی عظیم آیت الکرسی جو ہے اتنی عظیم آیت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ لے گا نا، فرمایا فرمایا کہ لن یزال الملائکۃ محافظا علیہا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کا حافظ مقرر ہو جائے، اس کا نگران جو ہے وہ لگ جائے۔ جو بندہ وضو کر کے آیت الکرسی رات کو پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کا فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب جتنی برانی ہے شیطان کی طرف سے، رات کو فیس بک دیکھتے دیکھتے سو گئے، یوٹیوب چلاتے چلاتے نوجوان سو گئے، ساری رات فحاشی دیکھتے دیکھتے اسی طرح سو گئے، تو پھر بتائیں شیاطین نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ پھر کہتے ہیں خواب میں ڈر گیا جی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں جی، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا جی، صبح نماز نہیں پڑھی جاتی جی، گھر کے اندر نا یہ عجیب و غریب جو ہے نا حالات ہو چکے ہیں جی، ہر طرف جو ہے وہ کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، پریشانی گھر کے اندر ختم ہی نہیں ہوتی۔ رات کیسے کرتے ہیں؟ رات کو آپ سورہ آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھ کے سوئیں،
آسمان کا نورانی رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر کا پہرے دار بن جائے گا اور شیطان آپ کے گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ ملکوتی زندگی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ جینا سیکھیے۔ زندگی دنیا کی ہے، فرشتوں کا ساتھ حاصل کریں، فرشتوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ سارا دن بھی شیطانوں کے ساتھ، رات بھی شیطانوں کے ساتھ، پھر شیطانی اثرات کے گھر کے اندر ہوں گے اور کیا ہوگے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا بس اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے۔ جس دن اس کا آخری سانس ہوگا دنیا میں، اس کا پہلا سانس جنت کے اندر، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، آیت الکرسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی طاقت، آیت الکرسی کی میری طرف توجہ کرنا، اس کی طاقت اور اس کی پرواز اور اس کی پہنچ کتنی ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا لہا ای لہا لسان و شفتین، اس آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دے رکھی ہے اور دو ہونٹ بھی دے رکھی ہیں، اور یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا تقدس المالک عند ساق عرشہ، فرمایا عرش کے پائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اس کی اتنی پرواز ہے آیت الکرسی، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، اتنا شرف ہے اس کلام کو کہ یہ ہر وقت اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھنے والا نا، یقین کرے وہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کو شان اور بلندی عطا کرتا ہے، ایسی اس کی پہنچ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے، ایسے اس کی دعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ آپ آیت الکرسی سے پیار کریں، آیت الکرسی کو اپنائیں، آیت الکرسی کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، صبح شام پڑھے، رات سوتے وقت پڑھے، اور کوئی حصہ دن کا مقرر کرے، کم از کم جو ہے نا آپ 7 بار 21 بار 41 بار کم از کم آیت الکرسی پڑھے ہیں۔ پھر دیکھیں زندگی کے اندر تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، دل کے اندر ایمان کی مٹھاس اور نماز کا لطف اور مزہ کیسے آتا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف دل کیسے آپ کا کرتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا خزانہ اصل میں۔ اللہ کو سب سے بڑا عمل جو بندے سے پسند ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور یہ ہے ہی توحید ساری۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اسم جلالہ کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی، اللہ لا الہ، اللہ ہے وہ، لا الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الہ کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ معبود الہ عربی کے اندر، لغت کے اندر اس کے بے شمار معنی ہیں، جن میں ایک معنی با اختیار ہونا، ایک معنی پوری سرار قوت کا مالک ہونا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ساری کائنات مل کر جو کام نہیں کرتی وہ صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ الہ ہے، با اختیار الہ ہے، با اختیار الہ ہے، لہ الخلق ولہ الامر، یہ ساری کائنات اسی کی ہے اور اس اکیلے کا حکم چلتا ہے۔ با اختیار الہ ہے، لا الہ الا ہو، یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر اللہ کا، جس کی ابتدا آیت الکرسی سے ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے شیطان کی کمر توڑنے میں اور اس کو اندھے منہ زمین پر گرانے میں لا الہ الا اللہ سے زیادہ قیمتی جملہ پوری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، وہی پر حق معبود ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی پکارنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو با اختیار ہو۔
بے اختیار ہے سارے اس مالک کے سامنے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ، یہ اللہ شروع میں لفظ اللہ ہے نا، یقین کریں آپ نے میری طرف توجہ کریں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پوری شریعت کا علم ایک طرف رکھ دیں، پورا قرآن احادیث مبارکہ سارا کچھ ایک طرف رکھ دیں گے، اکیلا لفظ اللہ ایک طرف رکھ دیں۔ جس نے اس لفظ اللہ کو سمجھ لیا نا، اس نے دین کا اول بھی سمجھ لیا، دین کا آخر بھی سمجھ لیا۔ لفظ اللہ کو آپ سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے کہ دین کی اول یہ لفظ اللہ ہے، دین کی آخر یہ لفظ اللہ ہے۔ آپ لفظ اللہ کو سمجھیں، جہاں پر جو مغالطے کھاتا ہے نا، سمجھ لو کہ وہ گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جو لفظ اللہ کو نہیں سمجھتا، جو اللہ کی ذات کو نہیں سمجھتا، اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ، عیسائیوں نے کیا سمجھا اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ آیا، اور اللہ نے یہ سمجھا کہ ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں سولی پہ چڑھ کے کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، اور اب ہم جنت کے اندر۔ اللہ کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کی ہے، کتنا بڑا دھوکہ کھایا اور گمراہ ہو گیا۔ آج کا مسلمان اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ ایک ہی جملہ رکھا ہوا ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم، جتنے جرائم ان کے پیچھے ایک ہی کارستانی شیطان نے سمجھائی ہوئی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پر یہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جہاں پہ اللہ غفور الرحیم ہے وہاں پہ اللہ عادل بھی ہے، وہاں پہ اللہ منتقم بھی ہے، وہاں پہ اپنا عذاب بھی ہو عذاب الشدید بھی ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں پہ اس کے غفور الرحیمی کے ساتھ اور صفت بھی ہے کہ وہ انصاف بھی کرنے والا ہے۔ اگر غفور الرحیم ہے، یہ جتنی بدماشی ہے، جاشی ہے، جتنی بے حیائی ہے، جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنی لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، کوئی نہیں اللہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کا غلط کر سکتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، غلط ہم نے سمجھا اللہ کو تو یہ ہم نے عقیدہ بنا لیا کہ جو مرضی کرے، جیسے مرضی زندگی بدل کرو، اللہ نے معاف کر دے۔ اللہ کے بارے میں صحیح معلومات اگر لے لیں تو یہی پورا دین ہے۔ عیسائیوں نے غلط کیا، ہندوؤں نے غلط کیا، انہوں نے لکڑی اور مورتی کے بتوں کو خدا سمجھ لیا اور وہ غلط راستے کی طرف چلتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنے۔ عیسائیوں نے اللہ کے بارے میں غلط سمجھا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، انہوں نے اتنا ہی سمجھا کہ اللہ کے ساتھ کسی پیارے کی نسبت ہے نا، اس کے ساتھ اگر ہماری نسبت ہوگی تو ہم بھی بخشے ہیں۔ آج مسلمانوں میں کیا ہے کہ ہم تو فلاں کے ساتھ بیعت ہوئے ہیں، ہماری تو نسبت بڑی اونچی ہے جی، تو یہ نسبت صرف ہو جانے سے اللہ معاف کر دے گا؟ پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ نبی کا بیٹا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس سے بڑی نسبت کس کی ہے؟ ایک نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کیا۔ یہ بڑا غلط آ گیا ہمارے دماغوں کے اندر اللہ کے بارے میں یہ سوچ رکھ لی کہ بس کسی بڑے سے نسبت ہوگی تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ یہ سوچ لیا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے پھرو، اللہ عدل نہیں ہے، اللہ عدل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جہنم کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کا مطلب جہنم کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب پول صراط کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ترازو نہیں لگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک عمل کا حساب کوئی نہیں ہونا۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، سب کچھ کرتے جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم اور جو ہے عبادت کرنے والا وہ ایک سامنے کھڑے ہو جائیں گے، باقی اللہ کا اللہ کو راتوں کو رو رو کے منانے والا وہ ایک ہی سب کے اندر ہوں گے۔ فحشا عورت اور ساری رات اللہ کو سجدے کرنے والی بات کرتا خاتون وہ ایک ہی سب کے اندر ہوگی۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ نے سب کو معاف کر دینا ہے تو نظام عدل نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، ظالموں کو پکڑنا بھی ہے۔ نبی پاک اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انصاف ہوگا اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مار دیا تو کل قیامت کو اللہ اس سے بھی بدلہ دے گا۔ یہ عدل کا دن ہے، یہ مالک یوم الدین، وہ عدل کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، وہ بدلہ ضرور لے کر دے گا۔
یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں اگر یہ ہمارا نظریہ بن جائے اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ پکڑنے والا بھی ہے. تو بند کمرے میں شراب پی سکتا ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ نے کل پوچھنا ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کے اندر زندگی نہیں بسر کر سکتا. پھر وہ جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا جس کو پتا ہو کہ کل اللہ نے مجھے پوچھنا ہے. تو یہ لفظ اللہ جو شروع میں آیا نا آیت الکرسی کے یہ کتنا بڑا علم ہے کہ اس ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ عادل اور منصف بھی ہے. اس نے انصاف بھی کرنا ہے. تو اس کا تقاضا پھر کیا ہوگا؟ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ غفور الرحیم ہے ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمیں اس جگہ پہ نہیں لے جا سکتے جو اللہ کی جنت ہے. تو اس سے اس کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ڈالتے رہے عمل کرتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ ہے. ڈرنا کیسے ہے کہ انسان وہ عمل نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ نے جہنم کے اندر پھینکنا ہے. یہ اللہ سے ڈرنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو ڈر گیا اپنے اللہ سے اور اس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے. اب کہا جی اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں بند کمرے میں شراب پی رہا ہے اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں بے حیائی کا کوئی پروگرام نہیں چھوڑتا. ہاں جی اللہ کو بڑا ڈر ہے ظلم پہ ظلم کرتا ہے اللہ کا جی بڑا ڈر ہے اور کسی کے کسی حد کا کوئی خیال نہیں ہے جیسے دل کرتا کرتے چلے جاؤ اور کہہ جی اللہ کا بڑا ڈر ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بالکل اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ اللہ کے حکموں کو ماننے ہی اللہ کا ڈر ہے. ماننے کے بعد پھر اس سے ڈرے کہ کہیں وہ پکڑنا وہ اپنی رحمت سے معاف کرنا. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا وہ زندہ ہے. حی وہ زندہ ہے حالانکہ ہم بھی زندہ ہیں لیکن اللہ کی صفت الحی ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم ہمیشہ سے زندہ نہیں ہیں. ایک وقت تھا ہمارا وجود ہی نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا ہمارا. ایک وقت آئے گا کہ ہمارا کوئی وجود نہیں باقی بچے گا لیکن اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے. الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم کا معنی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. وہ سنبھالنے والا ہے وہ سہارا دینے والا ہے وہ نگہبانی کرنے والا ہے ہماری. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے. کوئی ذات ایسی. نبی پاک اسلام نے یہ دعائیں نہیں سکھائی. سوتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں یا اللہ تیرے ہی نام سے ہم پڑھتے ہیں تیرے ہی نام سے زندہ. یہ نیند جو ہے نا یہ بھی موت کی بہن ہے. اس کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے. اور صبح اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مارنے کے بعد ہمیں پھر جو ہے وہ زندگی عطا کر. یہ نبی پاک بھی پڑھتے تھے یہ کل کائنات پڑھتی. مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ اور کوئی زندہ نہیں اور کوئی زندہ نہیں ہے. کسی کو لاکھوں سال زندگی مل جائے کوئی کروڑوں سال کی زندہ رہ لے تو پھر بھی آخر اس نے کیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تو جتنے سال زندہ رہنا چاہتا ہے ایک بیل کی کمر کے اوپر تو ہاتھ پھیر دے جتنے نیچے بال آئے گے اتنے سال تجھے اور زندگی مل جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا. پہلی بات پھر موت ہی ہوگی. تو کہا اگر پھر مرنا ہی ہے تو پھر ابھی مار پھر کیا ہے اگر موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی آ جائے. تو آخر کار ہر بندے کو موت ہے. الحی القیوم وہ اکیلی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ اکیلی ذات ہے جو سنبھالا دینے والی. ہمیں کون سنبھالتا ہے؟ ایکسیڈنٹوں سے کون بچاتا ہے؟ بیماریوں سے کون بچاتا ہے؟ کورونا آیا سارے تو نہیں نہ مرے کچھ مرے. جن کو بچایا کس نے بچایا؟ یہ روزانہ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہم بچ جاتے ہیں. کون بچاتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات بچاتی ہے. ایک بجھال آئے ساری زمین جو ہے وہ لگ جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے کون بچانے والا ہے؟ کون سنبھالنے والا؟ اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے. یار یہ آیت اور کرسی تمہیں سہارا دے رہی ہے تمہیں بتا رہی ہے کہ جھوٹے سہارے چھوڑ دو
دو چھوٹے چھوٹے سہارے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر چھوڑ دو، سنبھالنے والی ذات ایک اللہ کی، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، وہ تمہیں سنبھالا دے گی، وہ تمہیں سنبھالے گی، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ والحی القیوم، وہ سنبھالنے والی ذات ہے۔ یقین کریں اس دنیا میں کیسے کیسے نظریے اور کیسی کیسی باتیں پھیلی۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے 4 کونوں میں 4 کتب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کتب۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہر کتب اپنے علاقے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ کتب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہمیں نہیں پتا یہ کتب کیا ہے۔ قرآن حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ وہ کسی بندے کو کتب کہتے ہیں تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ زمین کو سنبھال کے رکھتا ہے، جتنی زمین اس کو ملی ہوئی ہے نا، جتنا اس کے نگری جس کو کہتے ہیں۔ آپ کئی بسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا داتا کی نگری، یہ آپ لفظ پڑھتے ہیں نا، تو نگری ساری کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے وزیر نہیں رکھے جن کو اپنی سلطنت اللہ نے تقسیم کر دی ہو کہ یہ حصہ میں نے تجھے دے دیا، یہ تجھے، جیسے بادشاہ گورنر رکھتا ہے، وزیر اعلیٰ رکھتا ہے، ہم نے یہی سمجھا کہ اللہ بھی اسی طرح وزیر اعظم رکھتا ہے، وزیر اعلیٰ رکھتا ہے۔ نہ میرے بھائیو، الحی القیوم، وہ اللہ حی ہے اور وہ اکیلا ہی ہے جو ساری کائنات کو سنبھالا دینے والا ہے۔ الحی القیوم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ کیسا اکیلا ہے، وہ کیوں سنبھالنے والا ہے، وہ کیوں سنبھالنے والا ہے؟ یہ بات توجہ سے سننا، ترجمہ میں ختم کرنا۔ وہ کیوں سنبھالا دینے والا ہے؟ کیوں؟ وہ حی ہے، وہ سنبھالا دیتا ہے۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ ایسا سنبھال۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کو سنبھالنے والا وہ جس کو موت نہ ہے۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کو موت نہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، موت تو نہیں آتی ہے۔ آپ اگر فرض کر لیں کسی بندے کے بارے میں تو نیند سے تو بچا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ مجھے نیند نہیں آتی؟ کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، برگزیدہ ہو، حتیٰ کہ کوئی نبی ہو، کسی نبی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ، رات کو سوئے، آخری پیر کو سفر کرتے کرتے جب آپ سوئے، صبح نماز فجر کے وقت جاگ نہیں آئی، سورج نکل آیا تو جاگ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی، باقی سب کو نیند آتی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، موت کی بہن کون سی ہے؟ نیند۔ اللہ کو موت نہیں آتی، موت تو بڑے دور کی بات، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اور یار نیند تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس لیے وہ الحی القیوم ہے، وہ تمہیں نگہبانی کرنے والا۔ جو سو جائے بیچارے وہ کیا نگہبانی کریں گے؟ جو جن کو نیند آ جائے وہ کیا نگہبانی کریں گے؟ جن کو موت آ جائے وہ تمہیں کیا سنبھالا دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یار، ایک اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ، بزرگ اللہ کو، اس کو وفات ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ موت تو ہر بندے سے غالب ہونی ہے، وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کو نہاتا کون ہے؟ مرید ہی نہاتے ہیں نا، وہ خود تو نہیں نہاتا۔ کبھی کوئی پیر آپ نے دیکھا جو یہ کہے کہ میں خود نہا لوں گا جی، مجھے نہانے کی ضرورت نہیں؟ اس کو نہلاتے ہم ہیں، اس کو کفن ہم دیتے ہیں، اس کو قبر میں ہم اتارتے ہیں، اس کی مٹی ہم ڈالتے ہیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ حی القیوم ہے، سنبھالا دینے والا وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے پہنچے سرکار ہیں جی، مجھے بڑا کام ہے، میں بڑی پریشانی میں، نہیں ابھی وہ سو رہے ہیں، ان کو اٹھانا نہیں۔ وہ اللہ کہتا مجھے نیند نہیں آتی، مجھے پکارو۔ یا اللہ نیند نہیں آتی تو کبھی اونگ آ جائے، اللہ تجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ ایک اثر کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تجھے اونگ بھی نہیں آتی؟ اللہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام میری مٹھی کے اندر ہے۔ کہا 2 بندے کھڑے کر دو، رات کو دونوں کے ہاتھ میں شیشے دے دو، 2 شیشے، ایک دونوں کے ہاتھ میں 2 شیشے دے دے۔ بندے
کتنی کو رات دیر رات جاگ دیں گے، وہ جاگتے جاگتے آخر ان کو اونگ آئی، ایسے دونوں ہاتھ ٹکرائے، شیشے ٹوٹ گئے۔ کہا موسیٰ اگر تیرے رب کو بھی نیند آتی تو دنیا کا نظام اسی طرح ختم ہو جاتا۔ تیرے رب کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، وہ نگہبانی کیوں کرتا ہے؟ پوری کائنات اس کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ کوئی کتب ابدال نہیں، اللہ کی قسم قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی کتب ابدال نہیں ہے جو اللہ کا ساتھی ہو، جو زمین کا نگران ہو، جس کی نگری ہو، جس کو اللہ نے تقسیم کر کے کوئی حصہ دیا ہو۔ لہو ما فی السماوات والارض، پوری کائنات اس اللہ اکیلے کی ہے، پورے آسمان اس اللہ اکیلے کے ہیں۔ لہو ما فی، وہ با اختیار ہے، با اختیار حکومت کرنے والا ہے، ہمارے طرح نہیں ہے 10 ایم اٹھ کے کھڑے ہو جائے گی تو عدم اعتماد ہو جائے، ایسا نہیں ہے وہ اللہ۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو کوئی چیلنج کر سکے، کوئی ظلم کے ساتھ اللہ کی حکومت ختم کر سکے، کوئی زبردستی قبضہ کر سکے، کوئی اپنے اعتماد لا کر اللہ کو کرسی سے ہٹا سکے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ اکبر کبیرہ، زمین و آسمان پہ اس اکیلے کی حکومت ہے۔ اللہ نے آگے کیا، من ذا الذی یشفع عنده، حکومتیں کرانے کی باتیں کرتے ہو، حکومتوں پہ قبضوں کی بات کرتے ہو، وہ مالک اتنا بااختیار ہے کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ فلاں کو نگری دے دی، فلاں سنبھالے ہوئے ہے، فلاں کے پاس یہ لگتا ہے، وہ مالک کیا کہتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ اس مالک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہاں اس کے اذن کے ساتھ ہوگا، اس کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی حکومت کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اللہ پہ دباؤ اور روک نہیں ڈال سکتا اپنے ووٹوں کا، کوئی اپنی سیٹوں کا جھانسا دے کر اللہ تعالیٰ کو غلط فیصلے پہ مجبور نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ الا باذنہ، اللہ باذن، اس کے حکم کے ساتھ سفارش ہوگی۔ کائنات کے ماں کا نمبر میدان حشر کا نقشہ لائیں ذہن کے اندر، کل انبیاء کھڑے ہیں، پوری کائنات کھڑی ہے، کسی نبی کی اتنی ضرورت نہیں اللہ کے سامنے جا کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ یار یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نہیں ہے؟ ساری کائنات کھڑی ہوگی، حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا، سختی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، لوگ جو ہیں وہ اس قدر کا پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ تم ساری کائنات کے باپ ہو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ حساب کا دن شروع کر دے، حساب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں نہیں جا سکتا۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، میں نہیں جا سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کسی کی سفارش کر سکے؟ ساری دنیا مل کر نبی پاک اسلام کے پاس آئے گی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ سے مالی سفارش کرو، تو اللہ کے نبی کا جا کر سفارش کر دیں گے سیدھی؟ نہیں، سفارش نہیں کریں گے، جا کے سجدے کے اندر گر جائیں گے، 8 دن کا لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک، 8 دن کا لمبا سجدہ کریں گے، نبی پاک سفارش نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ 8 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سر اللہ خود کہے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھا دیجئے، اب آپ سوال کریں۔ یا اللہ ساری زندگی بھی تجھ سے ہی سوال کرتا رہوں، آج خصوصی طور پر تو نے یہ کیوں کہا کہ سوال کریں؟ اللہ کہتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں پوری کائنات کے سامنے کہ ساری کائنات سوالی ہے، ایک اللہ ذاتا ہے۔ سن توتا، سوال کرو تمہیں دوں گا، کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ سن توتا، اس پہ تشفع، آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں۔ یہ ہے اللہ باذن، جس کو اللہ کہے گا وہ سفارش کرے گا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی۔ اللہ اکبر، سجدہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ مجھے وہ حمدیں اور اپنی تعریف کے کلمات سکھائے گا جو ابھی میں نہیں جانتا۔
وہ سجدہ کروں گا تو اللہ مجھے سمجھائے گا. یہ تعلیم بھی ملتی ہے یار. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ علم کے دروازے آپ پر کھولے تو سجدے لمبے کرو. جتنا سجدوں میں آپ روئیں گے، سجدے لمبے کریں گے، اللہ علم کے اتنے دروازے کھولے. اللہ اکبر کبیر. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعنی ایک ٹکڑا صرف تجھے اور مجھے سمجھ آئے نا آیت الکرسی کے اندر، تیری میری زندگی کے نقشے بدل سکتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آگے ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے. اور تیرا اور میرا ایک ایک لمحے کا واقف ہے. بند کمرے میں تو جو کرتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کھلے کمرے میں جو تو کرتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے. جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بازار کے اندر بندہ جو ہے نوجوان، شراب اس نے پکڑی اور سارے بازار شراب پی رہا. اس کے پاس گئے، کان کے اندر جا کر اس کو کہا بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک جملے نے اس نوجوان کی زندگی کو بدل دیا. تو میں ہزاروں جملے پڑھ چکے لیکن جہاں پہ کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ. زندگیاں نہیں بدلتی ہماری. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ نگہبان ہے، وہ اللہ نگران ہے، وہ اللہ ایک ایک لمحے کو ہمارے کو جاننے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ اکبر کبیر. کوئی بندہ ظلم کر سکتا ہے، کوئی بندہ شرک کر سکتا ہے جو آیت الکرسی کا ترجمہ جانتا ہے. ہمارے استاد محترم مفتی صاحب نے یہ ایک بات سنایا کرتے بڑی قیمتی. کہتے ہمارے گاؤں میں لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی. شادی اس کی ہوگی کسی ایسے گھر میں جہاں پہ عقیدے کی اتنی مضبوطی نہیں تھی. وہ 4-5 ماہ گزر گیا، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو اس کے جو سسر اور ساس تھے نا وہ کہنے لگے کہ وہ فلاں پیر صاحب کا دربار ہے، وہاں پہ چلیں، قبر کے اوپر منت مانیں، وہاں پہ کوئی چیز آپ چڑھاوا چڑھا دیں، اللہ تجھ کو بیٹا دے دے. وہ عقیدے کی پختہ تھی. اس نے کہا بیٹے دینا بیٹیاں دینا اس اللہ کا اختیار ہے. قبریں بیٹے بیٹیاں نہیں دیتی، نہ قبروں والے کچھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ نہ مانے. انہوں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ جو تمہاری بیٹی ہے، ان کی ایک بیٹی تھی اور وہ مزور تھی تھوڑی سی، شکل بھی اس کی جو ہے نا رنگ بھی سیاہ تھا اور شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی. اس کی بیچاری کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس بچی نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے نا تو تم اپنی اس بچی کو لے جاؤ اس قبر پر اور وہاں پہ جا کے منت مانو اور ان کو کہو کہ اس کی شادی ہو جائے. اگر اس کی شادی ہو گئی نا تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی بیٹا. کہا اس کی شادی اس لیے نہیں ہوتی ہے، بیچاری معذور ہے، شکل بھی اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے کوئی رشتہ نہیں آتا. تو کہا تو یہ کیا بات ہے، اس قبر والے کو جا کے کہو کہ اس کی شکل اچھی کر دے، اس کی مزدوری ختم کر دے. وہ آگے سے پاپا جی جواب دیتے ہیں کہ قبروں والے شکلیں نہیں بدلتے. اس بچی نے کہا جو بندہ بنی ہوئی شکل کو بدل نہیں سکتا وہ پیٹ میں شکل کیسے بنا سکتا؟ وہ کیسے پیٹ میں شکل بناتا ہے جو ایک شکل کو بدل نہیں سکتا؟ شکل بنانا مشکل ہے، شکل کو بدلنا مشکل ہے. اللہ اکبر. جو سورہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے نا توجہ سے، وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کے اندر روشنی آ جائے گی. اللہ اکبر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ جتنا کسی کو علم دے دے بس اس کے پاس اتنا ہی علم ہے. اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسیہ. تو یہ نہ سمجھنا اتنی بڑی وسیع دنیا ہے تو اللہ نے تو پھر بندے رکھے ہوں گے نا. جیسے بادشاہ محکم بناتا ہے نا، یہ وزیر خوراک ہے، یہ وزیر تعلیم ہے، یہ وزیر فلاں ہے، یہ وزیر فلاں ہے، تو وہ وزیر اپنے حکم چلاتے ہیں، سائن کرتے ہیں، ان کے حکموں کے اوپر لبیک ہوتی ہے. تو کیا اللہ نے بھی ایسے وزیر رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض. اس اکیلے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین جو ہیں وہ اس کی کرسی کے نیچے ہے.
وہ پوری سلطنت اس کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانا تم اپنی جو ہاتھ کے اوپر رکھ لو، ایسے پوری کائنات کو وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لوگوں نے بہت بہت دھوکے کھائے صرف اس بات سے، انبیاء نے اگر کوئی معجزہ دکھا دیا تو دیکھو جی تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کر دیے، لو جی تم کہتے ہو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ کتنی حدیثیں قرآن کی آتی ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بارش پہ، وہ بارش ڈالتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو فرشتے بارش کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دینے کے لیے، لا ہماری لاکھا غلام الزکیہ، اس فرشتے نے آ کر کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آتا ہوں، کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہو، اللہ کے بندو سمجھو کچھ، تو قرآن پہ غور تو کرو، اللہ کے فرشتے کیا ہیں؟ کیا وہ بااختیار ہیں؟ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم، قرآن میں اللہ نے کہا وہ ایک لمحے کی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا وہ وہی کرتے، وہ بااختیار نہیں ہیں۔ بھائی جان وہ کارکن ہیں، وہ بااختیار نہیں ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ مالک نہیں ہیں، مالک ایک ہی ہے۔ یہاں تک ہے قرآن پاک کے اندر دیکھیں لا یسبقونہ بالقول، اللہ کہتا ہے میں بارش برسانا چاہوں، ان کو حکم دوں کہ بارش برسانی ہے فلاں علاقے میں، ان کی اتنی جرت بھی نہیں ہے مجھے مشورہ ہی دے دے کہ اللہ یہاں پر نہیں یہاں پہ برسا دے۔ لا یسبقونہ بالقول، ان کی تو اتنی جرت بھی نہیں ہے فرشتوں کی کہ وہ مشورہ بھی اللہ کو دے سکے، تو وہ خود کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو پوری بصیرت کے ساتھ پڑھیں، خالی ذہن ہو کر پڑھیں، قسم نکال کر، فرقہ واریت نکال کر، خالی ذہن ہو کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ انشاءاللہ ہدایت اور ایمان کی روشنی جو ہے نا وہ آپ کے سینوں میں دے گا۔ الا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور سات طبقوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالا دے رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور یہ نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ اب جی بدل دے، اب ڈیوٹی بدل دے، نہیں بندہ تھک گیا، ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ بلند ہے، وہ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ بہت جاندار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر آیت اتاری ہے۔ یقین کریں جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ اس کے ترجمے کو مفہوم کو سمجھیں، آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور پھر اس کو ورد بنائیں اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات سے راستے آسان کر دے گا۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں نے عرض کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔